إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بے شبہ درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 20 شعبان المعظم 1442 ہجری مطابق 2 اپریل سن 2021 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کی خدمت میں جس موضوع پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں وہ موضوع اسی ماہ اپریل سے متعلق، جسے ہم اپریل فول کے نام سے دنیا کے اندر اسے مشہور کیا گیا. 1 اپریل کو عالمی جھوٹ کا دن منایا جاتا ہے. یہ اپریل فول کیا ہے، عالمی جھوٹ کیا ہے، پوری دنیا کے اندر اس 1 اپریل کو ہنسی اور مذاق کے نام پر ایک دوسرے کو الو اور بیوقوف بنایا جاتا ہے. کالجز، یونیورسٹیز کے اندر افسوس اس بات کا ہے کہ مسلمان بھی، لڑکے لڑکیاں، اداروں کے اندر لوگ، مرد اور عورتیں، مسلمان بھی اس بیماری میں ملوث ہیں. اور یہ انگریزی شیطان، یہ انگریزوں کا بنایا ہوا شیطان، کرسچنوں مسیحیوں کا بنایا ہوا، یہود و نصارہ کا، مجوسیوں کا بنایا ہوا یہ شیطان آج مسلمانوں کے اوپر مسلط، مسلمانوں کے اوپر حاوی ہے. یہ بھوت مسلمانوں کے سروں پہ سوار ہے. آج کے اس خطبہ جمعہ میں میں آپ حضرات کی خدمت میں اس 1 اپریل کی حقیقت واضح کرنا چاہتا ہوں، اور اسے تاریخی حوالے سے آپ کے گوش گزار کر کے معاملہ آپ کے اوپر چھوڑنا چاہتا ہوں کہ آپ اس کے بعد خود اپنی زندگی میں کیا فیصلہ لیتے ہیں اور کیا آپ کو کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. ہم تو یہ ہے کہ اپنے فرض سے ادا ہو جائیں گے، اپنی ذمہ داری سے ادا ہو رہے ہیں. اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں فرمایا: ان علیک البلاغ وعلینا الحساب. میرے نبی آپ کا کام پہنچانا ہے، حساب لینا ہمارا کام ہے، اللہ حساب لے گا. لست علیہم بمسیطر. اے میرے نبی آپ ان کے اوپر داروغہ نہیں ہیں. عزیزان گرامی، تو آج کا جو خطبہ ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی انگریزی شیطان اور مسلمان، میں نے اس کا نام یہ رکھا ہے تاکہ آپ حضرات کو میں کچھ بتا سکوں. اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں فرمایا: ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ اس قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں تبدیل کرتا، نہیں بدلتا جب تک قوم کو خود اپنی حالت کے بدلنے کا احساس اور خیال نہ ہو اور اس کا درد نہ ہو. اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا:
قرآن کریم کے اندر کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی میں اور تری میں ہر جگہ فتنہ و فساد برپا ہو چکے ہیں، اور یہ خود لوگوں کی اپنی شرارتوں اور بدماشیوں کی وجہ سے۔ دوستوں اور بھائیوں، آج جن حالات سے ہم دوچار ہیں پوری دنیا کے کو ہم نظروں میں رکھیں، مسلم کنٹریز ہوں یا نان مسلم کنٹریز ہوں، عالم اسلام ہو یا عالم غیر اسلام ہو، مسلمانوں کی جو حالات، مسلمانوں کے جو حالات اور مسلمانوں کی جو کیفیات ہیں، یہ ایسے نہیں ہیں کہ جن کے اوپر چین اور سکون سے سویا جائے اور خوشیاں اور جشن منائی جائیں اور صرف دنیا ہی کے اندر عیش و عشرت کے سامان مہیا کیے جائیں اور اس دنیا کو سے انجوائے کیا جائے۔ ایسے نہیں۔ ہم جب اپنے ماضی پہ غور کرتے ہیں، اپنے اسلاف پہ غور کرتے ہیں، آج سے 1800 سال پہلے مسلمانوں کے حالات کے اوپر غور کرتے ہیں، تو آج آنکھوں سے آنسو پانی کے نہیں بلکہ خون کے روا ہونے چاہیے۔ ہم جن حالات سے دوچار ہو رہے ہیں، اپریل فل یکم اپریل کو عالمی طور پر جھوٹ بنایا جاتا ہے، جھوٹ کا دن۔ یہ مجوسیوں، یہودیوں، نصرانیوں کی ایجاد کردہ رسم ہے، جسے آج لبرل طبقہ مسلمانوں کا اپنے آپ کو روشن خیال طبقہ کہلاتا ہے۔ روشن نہیں، یہ تو اندھیری اور ظلمتوں کے مسافر ہیں۔ یہ کب سے روشن خیال ہو گئے؟ آج انگریزی کا بھوت، انگریزی کا شیطان ہمارے سروں پہ سوار ہے، ایک ہوڑ لگی ہوئی ہے۔ یقیناً برس ہم کچھ دنوں تک ان کے غلام رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے سروں پر یہ بھوت بیٹھا ہوا ہے، سوار ہے۔ دو چار الفاظ انگریزی کے اگر کوئی استعمال کر لیتا ہے گفتگو کے دوران، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کہیں کا بہت بڑا ہم سے بڑا عظیم اور بہت بڑا شخص آ گیا ہے، اور اس کا روب ہمارے سروں پہ سوار ہو جاتا ہے۔ انگریزی کے دو چار الفاظ ہمارے بچے سیکھ لیتے ہیں، اور اسکولوں میں باقاعدے پیسے اینٹھنے کے لیے انگریزی سکھائی جاتی، اور ہم کانوینٹ اسکولوں میں، کرسچنوں مسیحیوں کے اسکولوں میں اپنے بچوں اور بچیوں کو ڈال کر کیا کیا بے حیائی اور بے غیرتی اور کیا کیا عادات اور کیا کیا بدعقیدگیاں سکھاتے ہیں، العما والحفیظ، جسے بیان کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ دوستوں اور بھائیوں، بحیثیت مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری کچھ ذمہ داریاں رکھی ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام اس کائنات کا سب سے سچا اور سب سے پہلا دین ہے، یہ کوئی مذہب نہیں ہے۔ بہت سارے ہمارے احباب نادانی اور بے خیالی میں دین اسلام، مذہب اسلام، مذہب کس کو کہتے ہیں؟ میں نے اس منبر رسول سے کئی دفعہ بتایا، مذہب ہمارے، تمہارے، ان کے خیالات سے چوائس کیے ہوئے راستے اور طریقوں کو مذہب کہتے ہیں، جس میں کئی اختلافات۔ اسلام کے نام پر جو مذہب بنے، شافعی، حنفی، مالکی، حنبلی، یہ کیوں بنے؟ کیونکہ یہ انسانی خیالات کا مجموعہ ہے۔ چنانچہ یہ شافعی راستہ ہے، یہ مالکی راستہ ہے، یہ حنبلی راستہ ہے، یہ فلانی راستہ ہے، یہ قاضی، اسی لیے اس میں اختلاف ہوا۔ لیکن دین اسلام میں کوئی اختلاف، بولو، دین اسلام اللہ نے آسمان سے اتارا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اور یہ کوئی نیا دین نہیں ہے۔ یہ جب سے یہ دنیا بنی ہے، اور پہلا انسان جب اس دنیا کے اندر آدم علیہ السلام کی شکل میں اللہ نے اس دنیا کے اندر اتارا، اما ہوا کو اتارا، ان کا دین اسلام۔ بات سمجھ میں آئی؟ مسلمان ہیں ہم اس وجہ سے کہ ہمارے ابا حضور جو سب سے پہلے انسان تھے وہ بھی مسلمان تھے، ہماری اماں بھی مسلمان تھی۔ وہاں سے ہماری تاریخ، کوئی دنیا میں بنے ہوئے مذاہب نہیں ہیں، ان کے لکھے ہوئے، ان کے بنائے ہوئے، کہ جب چاہا جیسے چاہا تبدیل کر لیا، جس کی چاہا پوجا کر لی، جس کی چاہا عبادت کر لی، جس کے چاہا سامنے چاہا سر جھکا لیا، جس کے سامنے چاہا پیر۔ ایسا یہ ہمارا دین نہیں سکھاتا۔ یہ اللہ نے اس دین کو نازل فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اور یہ اللہ کا دین اسلام یہ مکمل ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے لوگو، میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت کو پوری کر دی ہے، اور میرے نزدیک سب سے بہترین دین اسلام۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرمایا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اے انسانوں، اسلام کے سوا اگر کوئی مذہب، کوئی دین تم ہمارے پاس لے کے آؤ گے، کوئی اور دوسرا اسلام کے سوا دین لے کے آؤ گے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ،
تو اللہ اسے قبول نہیں فرمائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا خسارہ اٹھانے والے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ اسلام ایک ایسا دین ہے جو اپنے دامن میں اخلاقیات بھی، معاشیات بھی، اقتصادیات بھی، سیاسیات بھی، معاش زندگی گزارنے کا دنیا اور آخرت کے ہر پیدائش سے لے کر کے قبر تک، اور قبر کے اندر سے لے کر کے میدان محشر، اور میدان محشر سے لے کے جنت اور جہنم کے داخلے ہونے تک کے پورے حالات اور پورے احکام اور پوری معلومات پوری دنیا کو دے رہا ہے۔ یہ صرف اسلام کی خوبی ہے۔ کیسے کھانا کھایا جائے، کیسے اٹھا جائے، کیسے بیٹھا جائے، کیسے گفتگو کی جائے، کیسے شادی ہو، بیاہ ہو، نکاح ہو، یہاں تک کہ حمام اور ٹوائلٹ کے اندر جانے کے بھی وہ سلیقے بتائے جائے جو کسی دین کے اندر موجود نہیں ہے، کہ جب تم حمام میں جاؤ تو کون سا پیر پہلے ڈالنا ہے، کون سا پیر پہلے نکالنا ہے، کیا دعا پڑھنی ہے، کھانا کھانا ہے، تو ہر چیز موجود ہے۔ ہم جتنا اس کے اوپر خوشیاں منائیں، جتنا اس کے اوپر جشن منائیں، جتنا اس کے اوپر ہم فخر کریں، کم ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ لایا ہوا دین ہے جو ساری دنیا کے لیے، جو اسے مانے گا اسے مسلمان کہیں گے، جو اسے تسلیم نہیں کرے گا اسے کافر کہیں گے۔ اسے کیا کہیں گے؟ کافر۔ جی جناب علی، کوئی کفر پر غرور کرے کرے، ایک طوائف اگر اپنی بدکاری پہ گھمنڈ کر رہی ہے تو ہمارے باپ کا کیا جا رہا ہے؟ ہمارے باپ کا کیا جا رہا ہے؟ کرو، لیکن ایک شریف زادی، ایک شریف عورت اپنی شرافت کو اگرچہ نہ وہ کفر اس کے اوپر فخر کرے، پھر بھی وہ بہرحال ایسی ہزار طوائفوں سے لاکھ درجے بہتر ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو بہت سارے اس دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنے اپنے کفر پر فخر کر رہے ہیں، کرنے دو ان کو، پاگل ہیں، بیوقوف ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ کانا دو آنکھ رکھنے والے کے مقابلے میں ایک آنکھ کا کانا کہے، فخر کرے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ دو پیر رکھنے والے کے مقابلے میں ایک پیر رکھنے والا یا لنگڑا یا اپاہج فخر کرے تو اسے کیا کہیں گے؟ اسے بیوقوف کہیں گے، احمق کہیں گے۔ مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ایک عظیم الشان دین سے نوازا ہے، توفیق دی ہے تمہیں کہ تم اس اسلام کو تم سمجھ رہے ہو، اللہ کو تم تسلیم کر رہے ہو۔ یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے۔ اللہ جسے عنایت کرتا ہے، وہ جسے عطا فرماتا ہے، وہ خوش نصیب ہے۔ تو اللہ نے تمہیں مسلمان بنایا ہے، یہ تمہارے لیے بڑے شرف اور بڑی عزت کی بات ہے۔ لیکن یاد رکھو، اسلام لانا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اسلام لانے کے بعد اسلام کے جو آئین ہے، فرامین ہے، جو احکام ہے، جو اصول ہیں، جو ضابطے ہیں، جو نظام ہے، جو سسٹم ہے، اس سسٹم کو بھی فالو کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر آپ وہ فالو نہیں کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ اس دین سے نکال دیے جاؤ گے۔ آپ بہت مثال میں دوں آپ کو سعودی عرب آنے کی بڑی چاہت، بڑی خواہش، آپ نے پاسپورٹ بنوایا، آپ نے ایجنٹوں کو پکڑا، آپ نے ٹریول ایجنسیوں میں گئے، آپ ٹکٹ کٹوائے، ہزار روپے، لاکھوں روپے آپ نے خرچ کیے، ہم کو سعودی جانا، ہم کو سعودی جانا، ہم کو سعودی جانا، ہمیں دبئی جانا ہے، ہمیں سب کر لیا آپ نے، اور اتنی محنت کرنے کے بعد آپ آ گئے۔ اب یہاں آنے کے بعد میں آپ کے اوپر کچھ ضروری ہے۔ اگر یہاں آنے کے بعد میں آپ کی تمنا تو پوری ہو گئی، آپ سعودی میں آ گئے، لیکن یہاں کا جو سسٹم ہے، یہاں کا جو نظام ہے، یہاں کا جو اصول ہے، یہاں کا جو قانون ہے، اسے آپ کو فالو کرنا ہے۔ اگر آپ یہاں وہ نظام اور سسٹم فالو نہیں کریں گے تو آپ کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیں گے، جیل میں ڈال کر کے پھر وہاں سے ایگزٹ کی مہر لگا کر کے آپ کے ملک واپس کر دیا جائے گا۔ یہ ایک مثال میں نے دی ہے سمجھنے کے لیے کہ اسلام کے اندر انٹری لینا بہت آسان ہے، تھوڑی بہت محنت کر کے آپ مسلمان ہو گئے، لیکن اگر اسلام کے جو اپدیش ہیں، اسلام کے جو سسٹم ہے، اسلام کا جو نظام ہے، اسلام کا جو قانون ہے، اسلام کے جو عقیدے ہیں، اسلام کے جو عادات ہیں اور اطوار ہیں، اگر اسے آپ نے نہیں اپنایا تو آپ مسلمان کہلانے کا رجسٹری طور پر تو کہا جائے گا مسلمان ہے، لیکن حقیقت میں مسلمان نہیں ہوں گے آپ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ نے فرمایا ایمان والو مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ، آدھا ادھر آدھا ادھر نہیں، کامل طریقے سے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ اتنی لمبی تمہید میں نے صرف اس لیے باندھی ہے ایک بات سمجھانے کے لیے تاریخی طور پر۔ یہ دل کی آواز ہے، صدا ہے، کاش آپ کے دلوں کو چھو لیں، کاش آپ اس کو سمجھیں۔ آپ یہ نہ سوچو کہ میں تو ایک مزدور ہوں، میں تو ایک نوکر ہوں، میں تو ایک کام کرنے والا ایک کمپنی فیکٹری کے اندر مزدور ہوں، میرے پاس اتنی تعلیم نہیں، میرے پاس اتنا وہ نہیں، میرے پاس وہ نہیں، میرے پاس وہ نہیں۔ یہ
ہرگز نہیں. ہر مسلمان اللہ کی نظر میں اگر وہ سچا مسلمان ہے، رب کعبہ کی قسم ہے، وہ جوتیاں کیوں نہ سل رہا ہو، وہ چمڑے کیوں نہ کاٹ رہا ہو، وہ راستوں میں جھاڑو کیوں نہ مار رہا ہو، اللہ کے نزدیک اگر وہ تقوی رکھتا ہے، پرہیزگار رکھتا ہے، رب کعبہ کی قسم ہے اس کا مقام فرشتوں سے بھی زیادہ بلند ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھو. آپ ایک جہان ہو، ایک کائنات ہو. سبق پر پھر شجاعت کا، عدالت کا، سبق پر پھر شجاعت کا، صداقت کا، عدالت کا لیا جائے گا تجھ سے کام قوموں کی امامت کا. تم اس قوم کے رہنما ہو، تم اس قوم کے رہبر ہو. تمہیں اللہ رب العزت نے اس لیے بپا کیا ہے، کنتم خیر امہ اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو، تمہیں اس لیے پیدا کیا گیا ہے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لاتے ہو، بھلائیوں کا حکم دو اور برائیوں سے لوگوں کو روکو. یہ ہے عامر اور ناہی. جو حکم دیتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ جو کسی برائی سے روکتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ وہ حاکم ہوتا ہے. کون ہوتا ہے؟ اور یہ خیر امت، سب سے بہترین امت کا ٹائٹل اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا تھا، عطا فرمایا ہے. اور اس کے کچھ اصول اور قاعدے اور ضابطے ہیں، اور وہی اصول اور ضابطے یہ ہیں کہ ہم خود اسلام کو فالو کریں، اسلام کی تعلیمات پر فالو کریں، اور لوگوں کو بھی اس کی طرف دعوت دیں، لوگوں کو بھی اس کی طرف بلائیں، لوگوں کو بھی برائیوں سے روکیں، لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دیں. یہ ہماری آپ سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے، یہ کرنا پڑے گا. اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر اللہ اکبر وہی حشر ہوگا جو ماضی میں ہمارے ہی جیسے مسلمانوں کا ہوا ہے. آئیے اپریل فول کے حوالے سے میں آپ حضرات کو ایک حقیقت یاد دلاتا ہوں. یہ اپریل فول کے بارے میں مختلف اسباب بیان کیے جاتے ہیں. کوئی کہتا ہے یہ سبب ہے، کوئی کہتا ہے یہ سبب ہے، کوئی کہتا ہے روما والے مذاق اڑاتے تھے، کوئی کہتا ہے انگریزوں نے یہ کرا، کوئی کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو، لوقا کے اندر، بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب رومیوں نے گرفتار کیا بحیثیت نبی، یہودیوں نے جب گرفتار کیا تو رومیوں کے دربار میں جب لے کے گئے تو عیسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں پٹی باندھی اور سر کے اوپر ان کو چماٹ مارتے تھے اور کہتے تھے تو نبی ہے نا، تو بتا کس نے چماٹ ماری ہے. اعوذ باللہ، استغفر اللہ. ایسے نہیں اللہ رب العزت یہودیوں کے اوپر ارشاد فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضْبٍ مِّنَ اللَّهِ. ایسے نہیں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا غضب ان کے اوپر لعنت نازل ہوئی ہے. یہ نبیوں کو قتل کرتے تھے. ذَلِكَ كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. یہ قرآن، یہ اللہ کی کتابوں کا بھی انکار کرتے تھے، جو بائبل اور جو کچھ کتابیں نازل ہوئی تھی تحریفات کرتے تھے. فَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا كَتَبُوا أَيْدِيهِمْ مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. اپنے ہاتھوں سے لکھتے تھے اور کہتے تھے یہ اللہ نے کہا، یہ اللہ کا ہے، یہ اللہ کا ہے، لوگوں کے اوپر چودھراہٹ قائم کرنے کے لیے، لوگوں کو غلام بنانے کے لیے، لوگوں کے اوپر اپنی سرداری مسلط کرنے کے لیے. آج ہمارے ملکوں میں بھی انہی کی اولاد موجود ہے. وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. وَأُشْرِبُ فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ. یہود تو بچھڑا پوجتے تھے، ان کے ابا اس کی اماں پوجتے ہیں. بڑا کون ہے؟ جس سے تمہارا مقابلہ ہے، جس کے درمیان تم رہتے ہو، وہ اماں پوجتا ہے. سوچ لو جتنا سخت مقابلہ ہے، اور اس کے باوجود بھی تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا. اسپین کی حالت ہو جائے گی. میں وہی واقعہ لانے والا. یہ سب تو واقعات اپریل فول کے حوالے سے تمہیں الو بنانے کے لیے بیان کیے جا رہے ہیں، تمہیں بہکانے کے لیے. جیسے یہودیوں نے کئی دفعہ میں نے بیان کیا، یہودیوں نے 22 رجب کو کنڈے بھرواتے ہیں جو تمہیں گمراہ کیا اور کہا کہ جعفر صادق کا کنڈا ہے. حالانکہ جعفر صادق کا کہیں عطا پتہ 22 رجب سے بولو، نہ پیدا ہونے کا، نہ مرنے کا، نہ جینے کا، کسی کا نہیں. ہاں، جنہوں نے یہ رسم ایجاد کی ہے ان کے کلیجے ضرور پھٹتے ہیں. 22 خوشیاں ضرور ملتی ہیں ان کو 22 رجب کو، کیونکہ ان کے نزدیک ان کا سب سے بڑا دشمن کاتب وحی، قیامت تک آنے والے مومنوں کے مامون سیدنا امیر معاویہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے حضرت ام حبیبہ کے سگے بھائی کی وفات 22 رجب کو ہوئی ہے، جس سے ان یہودیوں کے کلیجے پھٹتے ہیں. رافضی شیعہ خوش ہوتے ہیں. تمہیں ایسے ہی تاریخ بدل کر رجب کے کنڈوں پہ لگا دیا.
ہے خوش. ایسے یہودی ہر کام وہی کرتا اپنا ہے کام اپنے مطلب کا، کرواتا تم سے. یہ 1 اپریل کو ہوا کیا تھا؟ آپ کو یہ کہانی بتا دیا، وہ کہانی بتا دیا، وہ کہانی بتا دیا، وہ فلانی لغت اور فلانی ڈکشنری بٹانی کا وہ فلانا. اصل اس کی حقیقت کیا ہے؟ تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے. اس روئے زمین پر مسلمانوں کی ایسی بھی حکمرانی گزری ہے محترم کہ ایک زمانے میں بغداد کے اندر، دارالسلطنت کے اندر بارش نہیں ہو رہی تھی، بدلی آئی. اہل بغداد کی امیدیں بڑھی کہ بارش ہوگی، غلے پیدا ہوں گے، خوشحالی آئے گی. لیکن بدلی آئی اور چلی گئی، بارش نہیں ہوئی. امیر المومنین حضرت ہارون رشید رحمت اللہ علیہ کا دور تھا. نظر اٹھائی بدلی پر، جب چلی گئی کہا اے بدلی حیثما مطر او حیثما تمطرین، اے بدلی تجھے جہاں کہیں جانا ہے جا، تجھے جہاں کہیں برسنا ہے برس. یاد رکھ تو دنیا کے کسی بھی کونے میں برسے گی، ٹیکس دارالسلطنت بغداد آئے گا وہاں کا. ہماری وہ سلطنت تھی جہاں سورج نہیں ڈوبا کرتا تھا. دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. موسیٰ بن نذیر نے جب دریائے نیل کے سامنے کھڑے ہو کر کے اور آگے بڑھ کر کے جب ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر دیکھا تو کہا اے اللہ، اس سمندر کے آگے مجھے نہیں معلوم کون سی بستی ہے، تیرے کبریائی کی قسم ہے اگر اس کے آگے بھی کوئی بستی کوئی شہر ہوتا تو میرے گھوڑے اس پانی کے اوپر چل کر کے اس پار پہنچ جاتے. اور بتانے والوں نے بتایا کہ ہے، اور دوڑا دیے گھوڑے. جی دوڑ گئے گھوڑے، تیر گئے اور جا کر کے اس کو فتح کیا، جس کو آج کے دور میں اسپین کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ اسپین. 800 برس حکومت کی مسلمانوں نے. کتنے برس؟ 800 برس. 800 برس. 1492 آخری عیسوی کا 1492 وہ آخری سورج تھا جو اسپین کا مسلمانوں کی سلطنت کا غروب ہوا. آج سے ٹھیک 500 سال پہلے کیا واقعہ ہے؟ ٹھیک 500 برس پہلے کا واقعہ ہے. مسلمانوں نے اسپین، غرناطہ، ہسپانیہ، اسپانیہ یا اسپین جس کو کہا جاتا ہے، وہ پورا یورپ کا علاقہ، مراکش سے ان دریاؤں کو، سمندروں کو پار کر کے جا کر کے وہاں پر انہوں نے اس کو اشبیلیا اور غرناطہ اور قادسہ اور جتنے بھی ادھر یورپ کنٹریز تھے اکثر و بیشتر جو جنوب مغرب اور شرق سے متصل تھے، وہاں تک انہوں نے فتح کیا. 850 برس انہوں نے حکومت کی وہاں. انگریزوں نے اس دور کے انگریزی جو شیاطین تھے، مسیحی کرسچن، جو آج وائٹ کالر بن کے اپنے اپنے ملکوں کے اندر لوگوں کو امن و شانتی کا درس دیتے ہیں. جاؤ آج بھی گوگل کے اوپر سرچ کرو، آج بھی ان کے جیلوں کے اندر مسلمانوں سے جن جن ہتھیاروں سے مسلمانوں کو قتل کیا گیا ہے اور اذیتیں دی ہیں، رب کائنات کی قسم ہے سہنا تو بڑی دور کی بات رہی. ان ہتھیاروں کو اور ان اذیت ناک کوٹھریوں میں جو سامان اذیت رکھے ہوئے ہیں تکلیف پہنچانے کے، انہیں دیکھ کر روکتے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ کرسچن، یہ مسیحی جو میوں میوں کرتے ہوئے آج بیٹھا ہوا ہے، تم کیا سمجھتے ہو؟ کیا سمجھتے ہو؟ یہ بہت بڑا تمہارا دوست ہے. اس نے اسپین کے اندر وہ تاریخ اٹھا کے پڑھو. میں اس مختصر سے وقت میں پوری ہسٹری نہیں بیان کر سکتا. مسلمانوں نے قبضہ تو کر لیا 850 برس ترقی کے اور علم کے اور سیاست کے. پورا یورپ کو جب اندھیرے میں تھا، 17ویں صدی تک یورپ اندھیرے میں تھا. 17ویں صدی تک، جی آج سے 200 سال پہلے تک یورپ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا. یہ مسلمانوں کا فضل اور اس کا کرم ہے، مسلمانوں کی محنتیں کہ انہوں نے یورپ کو متعارف کروایا دین کی، متعارف کروایا علوم سے، علم سے، سائنس سے. یہ مسلمانوں کی ایجاد ہے جس کے اوپر انہوں نے قبضہ کیا. غرناطہ کی لائبریری میں 4,500 مجلد علمی طور پر ذخیرے کتابوں کے موجود تھے جنہیں ان انگریزوں نے دریا بر کیا. عزیزان گرامی، ہماری تاریخ بڑی سنہری ہے. آپ کو میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ اس گئے گزرے دور میں بھی پزمردگی کا
پست ہمتی کا آپ قطعاً شکار نہ ہو. اگر آپ نہیں تو آپ کے ابھی سے عزم کرو کہ آپ کی اپنی نسلوں کو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اس لائق بنائیں گے انشاءاللہ تعالی. اپنے نبی کے اس وصفے کو یاد رکھو کہ طائف کے میدان میں جب آپ مار کھاتے کھاتے بے ہوش ہو گئے، صرف کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر، دعوت دینے کی بنیاد پر جب آپ کو بے ہوش کر دیا گیا، تو اللہ نے فرشتوں کو بھیجا اور کہا جاؤ میرے نبی سے کہہ دو حکم ہو تو دو پہاڑوں کے بیچ میں ان بستیوں کو نیست و نابود کر دو. لیکن پیغمبر اسلام نے کیا فرمایا تھا؟ نہیں نہیں اے اللہ، اگرچہ یہ میرے اوپر ایمان نہیں لاتے لیکن مجھے امید ہے کہ کل آنے والا جو سورج ہوگا، ان کی جو نئی نسلیں ہوں گی، ان سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو تیرے دین کو تسلیم کریں گے اور تیرا کلمہ پڑھیں گے انشاءاللہ تبارک. تو ہم اس لیے آپ کو بیدار کر رہے ہیں، ہم اس لیے جگا رہے ہیں. ہم یہ سمجھ کے آپ کو نہیں جگا رہے ہیں کہ آپ ایک مزدور ہیں، آپ کچھ نہیں کر سکتے. ارے آپ تو بہت کچھ کر سکتے ہو. تمہارے پاس ایمان ہونا چاہیے، عقیدہ ہونا چاہیے، عمل صالح ہونا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کے اوپر پکا ایمان ہونا چاہیے، عدل کا جذبہ ہونا چاہیے، انصاف کا جذبہ ہونا چاہیے، زبانوں کے اوپر سچائیوں کی موتیاں ہونی چاہیے. پھر دیکھو دنیا کس طرح تمہارے قدموں پہ تمہارے سامنے سروں کو جھکاتی ہے اور کس طرح سے تمہاری خدمت کرتی ہے. عزیزان گرامی، کرسچن مسیحی اسپین کے اندر اپنے باپ داداؤں کی حکومتوں کو حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کے جھنڈے کے نیچے آرام سے نہیں سو رہا تھا، بلکہ وہ بہت کوششیں کر رہا تھا، پے در پہ کوششیں کر رہا تھا کہ کسی طرح سے اسپین کے اپنے دیش سے ان کو مسلمانوں کو بھگا دیں. لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے، انہیں منہ کی کھانی پڑی. لیکن کچھ دن گزرے تو انہوں نے سوچا آخر ان کی کامیابی کا راز کیا ہے. انہوں نے جاسوس بھیجے، ان کے سماج میں بیٹھو دیکھو یہ کیا کرتے. پتہ چلا یہ تو قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، ان کے ایمان اور عقیدے تو کتاب و سنت کے مطابق ہیں، یہ تو دنوں رات قرآن اور اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں مشغول ہیں، اور الحمدللہ ان کے ہاں جو تہذیب ہے، جو شرافت ہے، حرام سے دوری ہے، شرک اور کفر سے دوریاں ہیں، نہایت ہی پکے ایمان کے لوگ ہیں. یہ راز جاسوسوں نے اپنے حکمرانوں کو، انگریزوں کو بتائے. حکمرانوں نے کہا ٹھیک ہے، ان سے نپٹنے کے لیے پھر انہوں نے اپنے طور پر کوششیں شروع کی، جو ان کا اپنا طریقہ ہوتا ہے. شراب ہے، شباب ہے، جوانی ہے، لڑکیاں ہیں، رقص ہے، سرود ہے، ناچ اور گانے، بدعقیدگیاں ہیں. اپنے ان کے بھیسوں میں مسلمان جاسوسوں کو، کرسچنوں کو بھیجا اور جا کر کے ان کے ہاں شرک اور بدعات کا انہوں نے دروازے کھولنا شروع کر دیے. ایمانی طور پر، روحانی طور پر انہیں کمزور کرنا شروع کیا. نوجوانوں کو شراب اور لڑکیاں دینا شروع کی، چرس اور سگریٹ اور فری میں تقسیم کرنا شروع کیا انہوں نے. اور اس طرح سے رفتہ رفتہ جب ان کے نوجوان ڈھیلے ہو گئے، بدباریوں کی شکار ہو گئے، علم سے دور ہو گئے، قرآن و حدیث سے دور ہو گئے، اور حکومت کہاں تک، اور آپس کے جو مسلمان حکمران سے جہاں جس صوبے کا جو گورنر تھا وہیں وہ اس کا مالک بننے کی سوچنے لگا. انہوں نے وہاں سے بھی ریشہ دوانیاں شروع کری کرسچنوں نے، اور انہیں آپس میں لڑانا شروع کر دیا، اور اس طرح وہ آپس میں دستبہ گریباں ہو گئے، اختلافات ہو گئے. انگریزوں نے کسی ایک پارٹی کو اپنا سپورٹ دے کر کے دوسرے کو مروایا، دوسرے سے تیسرے کو مروایا، تیسرے سے چوتھے کو. اس طرح سے میرے عزیزوں اور دوستوں اور بھائیوں، نتیجہ یہ ہوا کہ مکمل طریقے سے یہ پوری قوم ہلاک و برباد کر دی گئی. یہی نہیں، جب انہوں نے یہ ترکیب اپنا لی کہ جب یہ اخلاقی تنزلی کا یہ شکار ہو گئے، تو ایک دن آیا، میں وہ تاریخ تو بیان نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے لیے جگر چاہیے، لیکن عبرت کے لیے میں ضرور اتنا تھوڑا اشارہ میں کروں گا. تاریخی طور پر یہ بات واضح ہے کہ اسپین پر جب عیسائیوں نے دوبارہ قبضہ کیا تو مسلمانوں کو گاجر اور مولیوں کی طرح کاٹنا شروع کیا، بے تحاشا کاٹنا شروع کیا. قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا ان کرسچنوں نے، ان عیسائیوں نے. کئی سو سال پہلے، یہ ٹھیک 500 برس پہلے کی بات، کئی سو سال نہیں، 500 برس، 1492 کا یہ واقعہ ہے. 500 برس پہلے جب انہوں نے اسپین پہ قبضہ کیا اور فتح کیا، تو اس شہر سے جو بھی گھوڑے نکلتے تھے، آپ کو پتا ہے
उनके घोड़े अपने घुटनों तक मुसलमानों के खून में सुर्ख थे। जो भी घोड़े निकलते थे मुसलमानों के खून से उनके पैर लाल हो चुके थे जहां से वो गुजरते थे। उनकी टांगें मुसलमानों के खून में डूबी हुई थी। और जब काबिज अफवाज को यकीन हो गया कि अब स्पेन में कोई मुसलमान बाकी नहीं रहा, सबको हमने तहत कर दिया, खत्म कर दिया, कोई जिंदा बाकी नहीं बचा, तो जिन हुक्मरानों को उन्होंने गिरफ्तार किया था, जो आइला हुक्मरान के थे, बादशाहों के जो फैमिलीज और उनके अपने खानदान के थे, उनको उन्होंने गिरफ्तार कर लिया था। उनको कहा अब चुपचाप यहां से जहां से आए हो वहां निकल जाओ, मगरिब मोरक्को मराकश से आए हो, दरिया ये समंदर पार करो और स्पेन से 20 किलोमीटर की दूरी पर एक पहाड़ी पर जाके उस खानदान को छोड़ दिया। और वहां अबू अब्दुर्रहमान दाखिल जो आखिरी हुक्मरान था, वहां जब खड़े होकर के उसने कसरुल हमरा और कसरुल जहरा और गरनाता की तरफ, और वो चमकती दमकती तारीखी अपने मेहनत और जिद्दोजहद और खून और पसीने से मुसलमानों की इस कंट्री को जब कुफ्र के हवाले करके कर दिया और वहां खड़े होकर के लक्को दक पहाड़ी पर रो रहा था, तो उसकी मां ने एक तारीखी जुमला कहा था नामर्द होकर, जब मर्द होकर तुमने गरनाता को नहीं बचाया तो अब औरत बन करके तुम यहां भों भों क्यों रो रहे हो? इससे बेहतर था कि तुम जाके अपनी गर्दन कटाते, लेकिन मुल्क को इन काफिरों के हवाले न करते। इस तरह से तो इन्हें जान बचा करके भागे, और जो मुसलमान थे बेचारे वो भी जान बचा करके इधर उधर भागते। जो बाकी बचे वो उन्होंने, उनकी नस्लों ने क्या कर लिया, दाढ़ी मोछ सब साफ कर करके सब अपने आप को क्रिश्चियन बन गए वो। लेकिन कुछ बागैरत भी थे जो जाहिरी तौर पर क्रिश्चियन बने हुए थे, ईसाई बन गए थे, लेकिन घरों में चुपके चुपके वजू बनाते थे, नमाज पढ़ते। लेकिन हुकूमत इतना शरीफ नहीं था, नहीं, हुकूमत वाले इतने शरीफ नहीं थे जितना आप उन्हें भोला समझते हो। आप बड़े भोले समझते हो, अपने बच्चों को अंग्रेज भेजेंगे, इंग्लैंड भेजेंगे, ब्रिटानिया भेजेंगे, अमेरिका भेजेंगे, वहां वो डिग्रियां पढ़ाएगा, ये करेगा। तुम अपने मुल्कों को क्यों नहीं सीधा करते? जिस कौम ने तुम्हारे साथ ये सिला किया उसकी जुबान से तुम्हें इतनी मोहब्बत है, निकाल के बाहर करके अपनी उर्दू, अपनी हिंदी, अपनी जो भी तुम्हारी कौमी जुबानें हैं, इन जुबानों में लायर बनो, इन जुबानों में वकील बनो, इन जबानों में ताजिर बनो, इन जबानों में बिजनेस करो, इन जबानों में क्यों नहीं तरक्की करते? लेकिन हम गुलाम हैं, गुलाम इब्नुल गुलाम, जिन्होंने हमारे सरों पे पेशाब किया, जिन्होंने हमारे माँ बहन बेटियों के साथ बेहुरमती की, आज उसी का भूत, उसी अंग्रेजी का शैतान हमारे ऊपर सवार है कि नहीं है? बोलो। हमारे हुक्मरानों को अब क्यों नहीं बताते कि भाई हम वकील बनेंगे, उर्दू में बनेंगे, हिंदी में बनेंगे, पंजाबी में बनेंगे, अपने अपने देश, अपने अपने मुल्कों की जुबान में बनेंगे? क्या अंग्रेजी पूरी दुनिया में बोली जाती है? हमारा खुद स्पेन के अंदर अंग्रेजी नहीं बोली जाती, खुद फ्रांस के अंदर अंग्रेजी बोलना मना है। अगर कोई बोलेगा तो उसके ऊपर दंड लगता है, गरामा लगता है। खुद यूरोप के कितने ममालिक हैं वहां अंग्रेजी बोलना हराम है, लेकिन तुम अपने ऊपर मन्नो सलवा समझे हुई हो। यही वो शैतान है जो आज हम मुसलमानों के साथ रंगरलियां मना रहा है, और हमारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में अंग्रेजी वालों को, अंग्रेजी बोलने वाले क्या भूत तुमने अपने सर पे मुसल्लत किया हुआ है? ऐसी हुकूमतों को नसीहत दो, ऐसे नस्लें तैयार करो जो आगे चल करके इनका सफाया कर दें। सुनो स्पेन के अंदर कैसे पाक किया उन्होंने मुसलमानों से अपनी सरजमीन को। जब देखा कि अब तो सब मुसलमान खत्म हो गए, लेकिन जासूसों ने बताया नहीं, अभी सब खत्म नहीं हुए हैं, बहुत सारे छुपे अपने घरों में हैं। चुनाचे तारीख में आता है कि बाकायदे घरों में घुसकर, जिनके घरों में अगर कुरान देखा तो उसको गिरफ्तार करके अजियत खानों के अंदर, कोठरियों में जो चर्च के अंदर बना हुआ था, चर्च के तहखानों के अंदर बना हुआ था, वहां पहुंचाया गया। उसे इदारे तहकीक कहा जाता था। वहां पहुंचा करके, और वहां उनकी खालें हड्डियों से अलग की जाती थी, उनके गोश्त भी छोड़े जाते थे, लोहों की टोपियां। आज मैं जब नेट के ऊपर बैठ करके वो पूरे अजियत खाने देख रहा था, रब्बे काबा की कसम है कलेजा मुंह को आ रहा। आप भी जाओ देखो, मौजूद है इन क्रिश्चियनों के करतूत और इनकी वो खबासतें, मुसलमानों के साथ दुश्मनियां। तुम क्या समझते हो ये बहुत आज इनके हाथों में मन्नो सलवा है तो चुपचाप बैठे हैं, लेकिन ये तुम्हें कभी ये तुम्हारे दोस्त हो सकते हैं, याद रखो। खैर, ऐसे भी पकड़ करके मारे गए। बाद में एक आखिरी चाल फर्नांडीज जो उस वक्त का बादशाह था, उसने बाहर निकालने की अलग से एक तरकीब सोची
کہ کیسے چھپے ہوئے مسلمانوں کو باہر نکالا جائے اور ان سے پورا پاک کر دیا جائے اپنے ملک کو. انہوں نے اس کا نام تھا فرڈینٹ. اس نے اعلان کیا کہ مسلمانوں تمہاری جان ہم محفوظ اب یہاں ہمارے ملک میں نہیں ہے. آج نہیں تو کل تمہیں ختم کر دیا جائے گا. تمہیں ہم آخری چانس دیتے ہیں. ہم نے ایک اسلامی ملک بسایا ہے اور تم کو ہم وہاں منتقل کر دیں گے. تمہاری وہاں حکومت ہوگی, تمہارے وہاں بادشاہ ہوں گے, وہاں تم عزت و آبرو سے اپنی زندگی گزارو. یا تم جیسا چاہتے ہو ہم تمہارے لیے کشتیوں کا انتظام کرتے ہیں, سب لوگ جمع ہو جاؤ اور جمع ہو کر کے کشتیوں میں بیٹھو, جہاں تم چاہتے ہو ہم تمہیں وہاں بھیج دیں گے. یہ اعلان پورے مارچ کے مہینے میں ہوتا رہا, 1 مہینہ مسلسل. سارے مسلمان بیچارے انہوں نے سوچا کہ چلو یہاں ہماری جان و مال محفوظ نہیں ہے تو ہم اپنے اپنے ملک کو واپس چلے جائیں. ہمارے باپ دادے جہاں کے تھے وہ ہم چلے جائیں گے. ہزار کی تعداد میں غرناطہ, قصر الحمرہ اور مسجدوں کے ارد گرد خیمے لگا دیے گئے. کرسچنوں نے خیمے لگائے, ان کا استقبال کیا, ان کو اس کے اندر بٹھایا, انہیں کھلایا, انہیں پلایا, بڑی عزتیں دی. اور اپنے پلان کے مطابق کشتیاں جب ساحل سمندر کے اوپر لگ گئیں تو کہا چلو اب اس ساحل سمندر کی کشتیوں میں بیٹھو, آپ کے لیے ہم وہاں ملک جو ہم نے تیار کر رکھا ہے ہم وہاں آپ کو پہنچائے دیتے ہیں, عزت کے ساتھ جاؤ. اس میں عورتیں بھی تھی, بچے بھی تھے, بوڑھے بھی تھے, جوان بھی تھے, بیمار بھی تھے, مریض بھی تھے, مگر ان بدباطن تن کے گورے من کے کالے خبیثوں نے کوئی رحم نہیں کیا. سب کو ہزار کی تعداد میں کشتیوں کے اوپر بٹھایا. بیچارے یہ مسکین مسلمان کشتیوں پہ بیٹھے, اور جب وہ کشتی بیچ سمندر میں پہنچی تو نیچے جو کشتیاں چلانے والے تھے ان کی چھوٹی چھوٹی کشتیاں لگی تھیں, انہوں نے ان کے اندر بم اور بارود بھر دیے اور اپنی چھوٹی کشتیوں پہ وہاں سے بھاگے. اچانک جب دور ہوئے بم بلاسٹ ہوا اور پوری ہزار کشتیوں میں بیٹھے ہوئے اسی سمندر کے اندر غرق ہو گئے. پتا ہے وہ کون سی تاریخ تھی؟ آج سے 500 برس پہلے وہ یہی اپریل کی 1 تاریخ تھی. اور پورے کرسچن اسپین کے محلوں میں شراب اور کباب سے جشن منا رہے تھے کہ آج ہم نے تمام مسلمانوں کا سفایا کر دیا, احمق بنا دیا, بیوقوف بنا دیا. ہنس رہے تھے اور تالیاں بجا رہے تھے, رقص و سرود میں مصروف تھے. یہ ہے اپریل فل کی حقیقت. بات سمجھ میں آئی؟ اب مناؤ شوق سے, جیسے چاہو بناؤ. اللہ تمہیں ہمیں ہدایت عطا فرمائے. یہ حقیقت مسلمانوں کے اوپر واشگاف کرنا, ان کے اوپر کھولنا بہت ضروری تھی. اس حقیقت کے جال لینے کے بعد اب جسے منانا ہے وہ منائے. ہم تو اللہ تعالیٰ کے ہاں پر ہی ہیں. اللہ عز و جل ہمیں اس انگریزی شیطان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. میں زبان کا دشمن نہیں ہوں, میں کسی کا دشمن نہیں ہوں, لیکن جو قومیں اپنی تاریخ کو بھلا دیتی ہیں, جو لوگ اپنے ماضی کو بھلا دیتے ہیں, وہ دنیا میں کبھی ترقی کر سکتے. وہ جس کو نہ ہو اپنے بزرگوں کی یاد نہ ہو, اپنے بزرگوں کی باتیں, اپنے تاریخ کو جسے پتہ نہ ہو, وہ اس قوم کو اس دنیا میں جینے کا کوئی حق نہیں دیا جاتا ہے. یہ میں نے اس لیے آپ کو یاد دلایا ہے تاکہ آپ اس سے بیدار ہوں, اپنی نسلوں کو یہ بتائیں. اور جاؤ اسپین کی, جنہیں اردو آتی ہے, انگریزی آتی ہے, جو بھی آتی ہے, اسپین کی کہانی ضرور پڑھ لینا. میرے بھائیوں, اسپین کے عروج و زوال کی کہانی ضرور پڑھ لینا, مطالعہ کرنا, یا اپنے آنے والی نسلوں کو, اپنے بچوں کو نصیحت کرو. یہی حال تمہارا ہمارا ہونے والا ہے اپنے اپنے ملکوں میں. یاد رکھو, دشمن بہت چالاک ہے, بہت شاطر ہے. فرقہ پرست قوتیں تمہیں ہلاک اور بربادی کے دہانے پہ کھڑا کرنا چاہ رہی ہیں, اسپین کو اسٹڈی کر رہی ہیں, اور تم ہو صرف دے مرغا دے گوشت, دے مرغا دے گوشت, دے بلڈنگ, دے زمین, دے پراپرٹی. اسلام, دین, اللہ, اس کی کوئی تم کو فکر نہیں. دو مرتبہ آ کر کے یہاں سجدے کر لیے, رکوع سجدے کر لیے, آپ نے سمجھ لیا ہم نے اسلام پہ بہت بڑا احسان کر دیا, اللہ پہ احسان کیا, جنت مل جائے گی. اللہ ہم سب کو سوجھ اور سمجھ عطا فرمائے. اللہ ہمارے صفوں میں اتحاد عطا فرمائے. اللہ ہمیں حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اپنے قرآن اور محمد رسول اللہ کے فرمان سے محبت کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
آمين يا رب العالمين. بارك الله لنا ولكم من القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم.